बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। कानूनी जंग अपनी जगह और आईनी महाज तो खैर वो है ही है। जब हर तरीके से 5 से 7 जगहों से चैलेंज हो गई है जी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में, और अभी पाकिस्तान तरीके साहब ने बहैसियत पार्टी, जमात इस्लामी ने अभी बहैसियत पार्टी, और अभी एक दो और जगहों से इसको चैलेंज करना बाकी है। तो एक ज़बरदस्त किस्म का ह्यूज इम्पैक्ट है। और उसके आज वैसे भी वकला का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शो भी है। आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आज इंतखाब भी है। आज पता चलेगा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब के साथ वकला फ्रेटर्निटी की कितनी बड़ी तादाद उनके साथ खड़ी है। जी हाँ, ये जो बार है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इंतखाब, ये साबित करेगा। कोई इससे पहले जिस तरह शान शौकत साहब चल रहे थे, और मैं उनके मुतालिक क्या बोलूँ, डिसेंसी में जितनी बात की जा सके, तो वो एक सर्टन एक पॉइंट को लेके चल रहे थे। जितनी उनके अंदर चाबी ताकतवरों ने भरी थी, वो उसी हिसाब से चल रहे थे। वो लेकिन वो जो जिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, काश वो नाम उनके साथ ना लगता, आसमा जहांगीर साहबा का नाम, तो मैं देखता कि आसमा जहांगीर साहबा जिंदा होती तो किस तरीके से ये 26वीं यानी तरमीम को सपोर्ट करते, और किस तरीके से ये जजेस के खिलाफ इस तरह महाजराई करते। खैर, मैं कह रहा हूँ ये अपनी जगह पे सारे महाज वगैरह चल रहे हैं। कल की वकला से जो मुलाकात होगी इमरान खान साहब की, रहनुमाओं से जो मुलाकात होगी इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब की जो उनकी बहनों से जो मुलाकात होगी ना, उसके बाद रात गए ना पाकिस्तान तरीके साहब में एक सर्टन कुछ एनर्जी आई है दोबारा से। वर्कर्स में तो थी, मैं लीडरशिप की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से कारकुनों को मुतहरिक करने का फैसला किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला केपी के, उन्होंने रात गए एक वीडियो पैगाम जारी की, और टोन बड़ी मज़ेदार थी उनकी। उन्होंने कहा, मैं पूरी कौम को मुखातिब करके कहता हूँ, हमारा जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया उनसे हमने जान छुड़ानी ही छुड़ानी है। पाकिस्तान जाम करने के अपना जो वादा था, जो प्लान था, मैं उसके ऊपर पूरा कायम दायम हूँ, और इस पर हम मुकम्मल तौर पर साबित कदम हैं। और हमने जिस तरह डी चौक पहुँचे थे, इसी तरह हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और ये इस बार नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान तरीके साहब हमेशा से एक पुरअमन जमात है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इस तरीके से पुरअमन ना रहें। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जिसके आप मुस्तहिक हैं। हमारी पार्टी में जिन लोगों ने इमरान खान साहब से गद्दारी की, या तो वो बुज़दिली से पीछे हट गए, यानी कोई डौंस धमकी या किसी किस्म का कोई थ्रेट उनको मिला हो, या वो लालच में आ गए, वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार है और उसके अलावा कुछ नहीं है। उन्हें कहा इनकी पार्टी में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, हमारी पार्टी में वो लोग आ चुके हैं जो नज़रियाती हैं, जो बहादुर नज़रिए के साथ खड़े हैं, और जो इस पार्टी का दरअसल असल असासा है। हम मिलकर नज़रिए के साथ खड़े हैं। हाँ, अलीमा खान साहबा से जो गुफ्तगू इमरान खान साहब की, जिस पे अलीमा खान साहबा ने बारह के बताया कि इमरान खान साहब को किस तरीके से हब्से बेजा में ही रखा गया था, एक सर्टन जगह पे रखा गया था। उन्होंने कहा, वो जो अलीमा खान साहबा ने हमें बताया इमरान खान साहब की हालत का जो अंदाज़ा हमें हुआ है, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर अब किसी तरह की हमें कोई शिकायत आई, खाने के हवाले से, इमरान खान साहब की मुलाकातों में सख्ती के हवाले से, बिजली बंदिश के हवाले से, तो हम अपने तो दिन गिन रहे हैं, हम आपके भी दिन गिन रहे हैं। यानी उल्टी गनती उन्होंने बता दी है। यहाँ ये चीज़ है। लेकिन उधर कुछ और भी हुआ ना, फवाद चौधरी साहब के भाई की जो फैसल चौधरी की जो सुलह करवाई गई, और फिर फैसल चौधरी साहब ने रात को बड़ी डिसेंसी से बताया भी प्रोग्राम में आके कि जी मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं, जो उनके अंडर कमांड ही में चलूँगा, सलमान अकरम राजा साहब। और बड़ी देर तक उनको जप्पी शप्पी डाल के गले लगा के इमरान खान साहब ने ये सब कहा, तो वो एक मैटर ख़त्म हो गया। और उन्होंने बताया कि हाँ, मेरे थ्रू मेरे भाई फवाद चौधरी साहब को हिदायत भी दी इमरान खान साहब ने कि तुम सियासी मामला में मदाखलत ना करो, तुम किसी पार्टी की आदत पे वो नहीं करो। तो अगर इमरान खान साहब मैसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो इमरान खान साहब को भी कुछ समझ आ रही है फवाद चौधरी साहब की, तो कि ये मेरी बात मान भी लेगा ना। तो ये चीज़ थी। मगर रात को फिर वो शेर अफजल मरवत साहब और फिर फवाद ने कुछ कहा, और फिर और फवाद चौधरी साहब ने फिर बात, जुमले ऐसे हैं कि वो मैं आपके सामने क्या कहूँ, मरासी मरासी ये वो सारी जुमले। शेर अफजल साहब ने मरासी कहा, और उन्होंने फिर डोगी शोगी बोल दिया उर्दू वाला, तो फिर ये सब चीज़ें, इस तरह के इशारों का नाम है, ये सब चीज़ें चल रही है ना। तो बहरहाल वहाँ अपनी जगह पे ये छोटी छोटी ढोलकी लोग बजा रहे हैं। दूसरी तरफ जी,
اتوار کے روز ملاقات ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وفد کی سطح میں. یہ کوئی غیر معمولی ملاقات تھی. اس کے بعد میڈیا کو ایک خبر پلیس کی گئی کہ جا کے بتا دیں کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات کی ہے. آپ جا کے بتا دیں. پٹے شٹے چل گئے, سب کچھ ہو گیا جی. اور باقاعدہ طور پر پھر اس کے بعد صحافیوں نے جب یہ خبر دے دی گئی تو ساتھ ہی 2 مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ایکٹیو ہو گئے اور دوسرے بیرسٹر عقیل صاحب ہو گئے. وہ بھی ہو گئے. انہوں نے دونوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم, اس کے نکات بتانا بھی انہوں نے شروع کر دی کہ جناب ہم سب سے پہلے فوجی عدالتوں پر بھی بات کرنی ہے. ہم نے ایم کیو ایم کے جو خواہش ہے بلدیاتی انتخابات میں جو بجٹ ہے وہ ڈائریکٹ عوامی نمائندوں کو ملے, نہ کہ حکومت سندھ کو ملے. ہم نے اس پر بھی بات کرنی ہے. ججز کی تعداد بڑھانی ہے, حالانکہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ نہیں تھی, یہ تو آرام سے ایک عدد ایکٹ پاس کر کے ہو سکتا تھا سادہ اکثریت کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں میں نے بتانا شروع کر دی. لیکن بھائی اچھا خاصا ایک امپیکٹ آیا, اچھا خاصا وہ آیا, اور اس کا جسے کہتے ہیں رد عمل آیا عوامی سطح پر, سوشل میڈیا کی سطح پر. پتہ چل گیا کہ یہ تو لٹانے والا کام ہے نا, یہ تو سیدھا سیدھا عوامی یہ پاکستان کو ٹیک اوور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے آئین کو ٹیک اوور کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو بہت سی جگہوں سے مفلوج اور کسی کے تابع کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ اچھا خاصا ہوا تو پورا ایک مذاق سا کیا بن گیا. پتہ چل گیا کہ اتنا بھی کھل کے نہ کرو نا یار, اتنا بھی نہ کرو. تو اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں ہر حالت میں اس کو راستہ رکھوں گا. مگر ان سب سے بڑی چیزیں 2 چیزیں ہیں. مگر جس طریقے سے کل فل کورٹ اجلاس ہوا, یہ بھاگنے پہ مجبور ہوا ہے. جس طریقے سے فل کورٹ اجلاس ہوا, جس کا اعلامیہ جاری ہوا, جس کا لب لباب یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے میں نے چلنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ, میں نے چلنا ہی چلنا ہے جسٹس منیب اختر کے ساتھ. تو کوئی کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہیں. اور جس طرح جسٹس منصور علی شاہ اسکائپ پہ عمرے کے دوران اس اجلاس میں 2.5 گھنٹے کے اجلاس کے اندر شریک ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ آپ چیف جسٹس ہیں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے, چلیں مل کر اس ادارے کو مضبوط کریں, چلیں مل کر یہ جو شب خون مارنے کی کوشش کی جاتی ہے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے, تو اس شب خون کو ذرا روکنا ہے. یہ روز نیا آرڈیننس, یہ روز نیا ایکٹ, یہ روز آئینی ترمیم کی دھمکی, یہ جو سب کچھ جو کام شروع ہو گئے نا, یہ عدلیہ نہ ہو گئی, یہ تو بالکل کاٹے ہو گئے بالکل. تو یہ کیسے کرنا؟ تو اتنی انڈرسٹینڈنگ بالکل میں آپ کو 100% کنفرم کر رہا ہوں. پہلے تو اجلاس کے ہوتے ہوتے ہی باتیں باہر آ جاتی تھی, اتنا حد تک اس کو کنسیل رکھا گیا ہے اس اجلاس کو. تو ہر لحاظ سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس اجلاس میں ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جی ہاں, یہ میں بے پر کی نہیں اڑا رہا, پورا ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آئے. اور پھر کیا ہو, جب یہ سب چیزیں پہنچی, ظاہری بات ہے کہ انٹیلیجنشیا تو ہے ہی ہے, تو پھر بھائی پتہ چلا کہ آج کا دن ویسے بھی بڑا سینسٹیو ہے. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہو گیا, تو رات گئے وزیر اطلاعات, کیونکہ اگر اس سچویشن پہ اگر 27ویں ترمیم کی بات کی تو آج کا دن بالکل جلدی مٹھائی کھا لیتے ہیں, ان کا یہ پرابلم ہے. اچانک سے رات کو وزیر اطلاعات نا صاحب آ گئے, عطا تارڑ صاحب سامنے, جنہوں نے پہلے بھی پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی تھی, اور پھر وہ کہاں گئی آج تک کسی کو نہیں پتا. ان کو ایک پرچی پہ لکھ کے دیا گیا تھا, شہباز شریف صاحب کو ان کو بھی ایک پرچی پہ لکھ کے دیا گیا تھا. یہ 3 بندوں کو پتا, 2 بندوں کو حکومت کے پتا تھا, تیسرے بندے نے تو دی تھی پرچی. اس کے بعد کون تو کون میں خام کا, یہ سب چیزیں ہو گئی نا. تو وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں 27ویں ترمیم وہ تو آ ہی نہیں رہی, حکومت کا تو اس نئی ترمیم کا کسی قسم کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے, اور نہ ہی فی الحال ایسی کوئی ضرورت ہے. پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی آج کی سینسٹیو بات چلی کہ اس وقت 2 گروپ چل رہے ہیں نا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخاب میں بھی 2 گروپ چل رہے ہیں, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں صورت حال بانپ گئے جی, وہ کہتے ہیں کوئی قیاس آرائی نہ کریں, فی الحال تو 27ویں آئینی ترمیم کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اور بھی بہت سی وجوہات ہیں, جس میں نے بتایا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا آج کا انتخاب ہے, اس میں ایک حامد خان گروپ ہے, اور دوسرا ایک زمانے میں آسما جہانگیر گروپ کہلاتا تھا, لیکن اس کو ٹیک اوور کیا احسن ڈھون صاحب نے اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. تو اب یہ والا گروپ کراتا ہے, اور ایک سخت مقابلہ, اور یہ سخت مقابلہ ثابت کرے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ کون کھڑا ہے. جی ہاں, تو یہ آج کا واقعی بڑا ڈیسائسو آج کا یہ دن ہے, آج کے انتخاب کا جو دن ہے. شام تک بہت سی چیزیں مجھے اور آپ کو یہاں ہو چکی ہوں گی. اچھا جی, باقی یہ 27ویں آئینی ترمیم کے مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 نومبر کو اپنی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا لیا. ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسودہ, کوئی نہ کوئی بات چیت تو ان کے ساتھ ہوئی ہے نا, تو یہاں یہ چیز ہے. اور 27ویں آئینی ترمیم پہ گھبراہٹ کا یہ عالم ہے
کہ مرتضیٰ وہاب جو بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان ہیں اور اس ملاقات میں بھی تھے جس ملاقات کے بعد خبر دی گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں تو لاہور میں بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ سر گھبراہٹ ہے نا، تبھی تو یہ ٹوسٹر مان ہے، یا وہ ٹیسٹر تھا یا یہ ٹیسٹر ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلی لانی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ میں تبدیلی لانی ہے، یعنی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے نا اس کے معاملہ کو طے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کے درمیان، انہوں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ سینئر ترین جج ہوگی، چیف جسٹس جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے ساتھ سینئر ترین جج جو ہے نا وہ ہوں گے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر لگا لیں، اور جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا نا وہی اس کمیٹی کا ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جسٹس امین الدین کو، یعنی بیسک ان کو تکلیف جسٹس منیب اختر صاحب سے ہے۔ ان کو سب سے زیادہ خطرہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے تو ہے، لیکن جسٹس منیب اختر سے سب سے زیادہ ہے، تو بار بار وہ آئینی ترمیم کا سربراہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں، پہلے تو یہ فلوٹ کیا تھا کہ ہم 5 جج لے کے آ رہے ہیں، انہیں کہ نہیں ہم 3 جج کا سیکوینس بدل جا رہے ہیں۔ ویسے بھی رانا ثناء اللہ صاحب کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب سینیورٹی جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سے شروع ہو، یعنی جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس امین الدین یہ آئیں، یعنی جسٹس منیب اور جسٹس منصور ویسی سپریم کورٹ میں نہ ہی رہے تو بہتر ہیں بھی، تو وہ سینئر نہیں ہوں گے، اب سینئرٹی اس سے آگے آئے گی کوئی چیف جسٹس کی ہے، کیا عجیب رنگ بازی ہے، ان کی خواہشیں کیسی ہیں۔ تو ہاں تو پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب نے بھی دل کے بات، وہ سب ڈرامے بازی تھی ہمارے لیے، سب میرٹ پہ ہیں، سب برابر ہیں، کمیٹی نے ایک کو چن لیا تو کیا ہوا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہیں بنے گے، پھر پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ بس کر دو یار، اب آپ کی ڈگڈگی پہ کوئی نہیں ناچے گا۔ قاہرہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا تو یہ بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اب سمجھ آئی؟ اب سمجھ آئی؟ جسٹس منصور علی شاہ آتے تو یہ ان کی بدقسمتی ہوگی، جسٹس منیب اختر اگر کمیٹی میں اس وقت ہوتے ہیں تو ان کی بدقسمتی ہوگی۔ یہاں تک تو بات۔ ہاں اب آج کی طرف سنیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جی عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا باقاعدہ یہ آج بریت کی درخواست ہے، اور ڈی بی بینچ جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس میاں گل حسن یہ سماعت کریں، بریت کی درخواست ہو بھی سکتی ہے، اور دوسرا آج اس کیس میں بریت کا امکان ہے بھی۔ دوسرا توشہ خانہ 1 کیس جس پہ سزا معطل ہے، اس کی بھی مرکزی درخواست ہے، اس کی سماعت ہے، یہ بھی بریت کے حوالے سے سزا معطل ہو چکی ہے، تو یہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔